بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ جازان پورٹ سے سیمنٹ کا خام مال برآمد۔ سعودی عرب کے جنوب مغرب میں بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع جازان بندرگاہ کورونا کی وبا کے باوجود 2 لاکھ ٹن سے زیادہ سیمنٹ کا خام مال برآمد کر رہی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی سی پورٹ پبلک اتھارٹی جازان بندرگاہ سمیت ملک کی تمام بندرگاہوں کو بحران کے زمانے میں بھی فعال انداز میں کام کرنے کا ماحول قائم کیے ہوئے ہے۔ اس کی بدولت قومی معیشت کا پہیہ حرکت میں ہے اور سعودی عرب کی تجارتی سرگرمیوں کو سہولت مل رہی ہے۔ یاد رہے کہ سی پورٹ پبلک اتھارٹی نے حال ہی میں جازان بندرگاہ کے اندر بہت بڑا رقبہ کرائے پر اٹھایا ہے، جہاں سامان درآمد اور برآمد کرنے والے سرمایہ کار اپنے منصوبے قائم کر رہے ہیں۔ سی پورٹس پبلک اتھارٹی نے سیمنٹ اور الکرنک پتھر کی باقیات، کوئلہ یا بھٹی سے نکالا ہوا مادہ برآمد کرنے کے لیے 1 لاکھ مربع میٹر کا رقبہ مختص کیے ہوئے ہے، تاکہ نجی ادارے بہتر ماحول میں درآمد و برآمد کے کام انجام دے سکیں۔ اس کی بدولت انہیں سرمایہ کاری کے نئے مواقع بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ تمام ممالک سفری پابندیاں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ G20 کے وزرائے تجارت و سرمایہ کاری نے سعودی عرب کی صدارت میں آن لائن اجلاس کے اختتام پر مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ سعودی خبری سا ادارے SPA کے مطابق وزرائے تجارت و سرمایہ کاری نے مطالبہ کیا کہ زرعی غذائی اشیاء کی برآمد پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ لگائی جائے۔ وزرائے تجارت نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کورونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والے مسائل سے مل کر نمٹنا ہوگا۔ تجارت اور سرمایہ کاری پر کورونا کی وبا کے اثرات کم کرنے کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے۔ وزرائے تجارت نے 2 طرح کے حفاظتی انتظامات کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اول تو وبا کے اثرات کم کرنے کے لیے مختصر مدت کے اقدامات کیے جائیں۔ دوم WTO اور کثیر فریقی تجارتی نظام میں ضروری اصلاحات لانے کے لیے طویل مدتی اقدامات ہوں گے۔ 3 سعودی ایئرپورٹ مشرق وسطیٰ کے ٹاپ 10 ایئرپورٹس میں شامل۔ سعودی عرب کے 3 ایئرپورٹ مشرق وسطیٰ کے ٹاپ 10 اور دنیا کے ٹاپ 100 ایئرپورٹس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اخبار 24 نے محکمہ شہری ہوابازی کے جاری کردہ بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ مدینہ منورہ کا امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ مشرق وسطیٰ کے بہترین ریجنل ایئرپورٹس کی فہرست میں پہلے اور مشرق وسطیٰ کے ٹاپ 10 میں 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ دمام کا کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بیسٹ ریجنل ایئرپورٹس میں دوسرے اور مشرق وسطیٰ کے ٹاپ 10 ایئرپورٹس میں چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ ایئرپورٹ سالانہ 10 سے 20 ملین افراد کو سفر کی سہولت فراہم کرنے والے بین الاقوامی ایئرپورٹس میں 10ویں نمبر پر ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی کے مطابق ریاض کا کنگ خالد ایئرپورٹ مشرق وسطیٰ کے ٹاپ ایئرپورٹس میں 7ویں پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ ورلڈ بیسٹ ایئرپورٹس میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ غلاف کعبہ اور دروازے کے خطاط عبدالرحیم بخاری۔ کعبہ شریف کے دروازے اور کسوہ غلاف پر کتابت کرنے والے قدیم ترین خطاط عبدالرحیم بخاری کو 9 عمری سے ہی خطاطی کا شوق تھا، جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے کسوہ کعبہ کمپلیکس غلاف کعبہ میں شمولیت اختیار کی۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن نے کسوہ کعبہ کے قدیم ترین خطاط عبدالرحیم بخاری کو معروف تاریخی شخصیات کے طور پر پیش کرتے ہوئے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز آل سعود کے عہد میں انہوں نے کسوہ کعبہ فیکٹری میں عملی طور پر خدمات کا آغاز کیا اور اپنی محنت اور مثالی کارکردگی کی بنیاد پر وہ اپنے شعبے کے سربراہ مقرر کر دیے گئے۔ خطاط مکی عبدالرحیم امین بخاری 1917 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی۔ بچپن سے ہی انہیں خطاطی کا شوق تھا۔ خطاط مکی عبدالرحیم بخاری نے محض 15 برس کی عمر میں یعنی سال 1932 میں غلاف کعبہ بنانے والے ادارے کسوہ کعبہ میں شمولیت اختیار کی اور کچھ ہی عرصے میں انہیں مثالی کارکردگی کی بنیاد پر شعبے کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز آل سعود نے 1363 ہجری میں کعبہ شریف کے دروازے پر خطاطی کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ خط السلس کے ماہر شیخ عبدالرحیم بخاری نے کعبہ شریف کے دروازے پر اپنے فن کو اجاگر کیا۔ شیخ عبدالرحیم بخاری کو 1382 ہجری میں کسوہ کعبہ فیکٹری کا نگران اعلیٰ مقرر کر دیا گیا تھا۔
بعد ازاں 1399 ہجری میں شاہ خالد السعود کے حکم پر انہوں نے کعبہ شریف کے دروازے پر خطاطی کے فن کو نمایاں انداز میں پیش کیا۔ خطاط باب کعبہ شریف عبد الرحیم بخاری کا انتقال 1418 ہجری سال بمطابق 1998 میں ہوا۔ ان کے بنائے ہوئے نقش اور خطاط آج بھی کعبہ شریف کے دروازے پر موجود ہیں۔ دمام میں گاڑیوں کا خودکار سینیٹائزنگ یونٹ۔ کورونا سے حفاظت کی خاطر مشرقی ریجن کی بلدیہ نے گاڑیوں کو سینیٹائز کرنے کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا سینیٹائزنگ گیٹ شاہراہ پر نصب کر دیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے بلدیہ کے ریجنل ترجمان محمد السفیان کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ گاڑیوں کو خودکار انداز میں سینیٹائز کرنے کے لیے بنایا جانے والا گیٹ جدید ترین ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے۔ بنائے جانے والے گیٹ میں انتہائی حساس سینسرز لگائے گئے ہیں جو گاڑیوں کی آمد کے ساتھ ہی سسٹم کو آن کر دیتے ہیں، جس سے مخصوص نوزلز کے ذریعے جراثیم کش مواد گاڑیوں پر سپرے کیا جاتا ہے۔ خودکار سینیٹائزنگ گیٹ کے بارے میں ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ گیٹ 5 میٹر بلند اور 7 میٹر چوڑا ہے۔ منسلک ٹینک کی گنجائش 600 لیٹر ہے جس میں جراثیم کش مواد اسٹور کیا جاتا ہے۔ ٹینک 16 مربع میٹر پر محیط ہے۔ خودکار گیٹ سے فی سیکنڈ 2 لیٹر جراثیم کش مواد کا سپرے کیا جاتا ہے۔ ریاض سے 250 پاکستانیوں کو لے کر خصوصی پرواز لاہور پہنچ گئی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کی خصوصی پرواز سعودی عرب سے کورونا وائرس کی صورتحال کے باعث واپسی کے خواہش مند 250 پاکستانیوں کو لے کر ریاض سے لاہور پہنچ گئی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب سے پاکستانیوں کے واپسی کے لیے مزید 6 خصوصی پروازوں کے شیڈول کا اعلان کیا گیا تھا۔ پاکستان کی منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروس ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن کی ویب سائٹ پر جاری شیڈول کے مطابق جدہ سے پی آئی اے کی ایک اور پرواز 18 مئی کو 250 مسافروں کو لے کر فیصل آباد جائے گی، جبکہ جمعرات 21 مئی کو دمام سے اسلام آباد کے لیے خصوصی پرواز چلائی جائے گی۔ اس پرواز سے بھی 250 پاکستانی واپس جائیں گے۔ ہفتہ 16 مئی کو بھی پی آئی اے کی پرواز مدینہ منورہ سے 250 افراد کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ سعودی ایئر لائنز کی 2 خصوصی پروازیں 17 اور 21 مئی کو پشاور اور ملتان کے لیے شیڈول ہیں۔ سرکاری ویب سائٹ پر درج ہدایات کے مطابق کورونا وائرس کی صورتحال کے باعث پروازوں کے شیڈول میں کسی پیشگی نوٹس کے بغیر تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ مکہ میں 150 کلو گرام پان اور تمباکو پکڑا گیا۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے اہلکاروں نے شہر کے معروف محلے جیاد میں 150 کلو گرام پان اور تمباکو کے کارٹن ضبط کر لیے۔ مقدس شہر میں مقیم بر صغیر کے بہت سے باشندے پان کا شوق کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے مختلف ذرائع سے پان، تمباکو، چھالیا، چونا، گتھا اور کئی طرح کی خوشبویات حاصل کرنے کے جتن کرتے رہتے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ان دنوں مقدس شہر میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگا ہوا ہے۔ نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور وائرس سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بچانے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار، نیشنل گارڈز کے جوان اور فوجی دستے مختلف محلوں میں 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہیں۔ تفصیلات کے مطابق میونسپلٹی کے ماتحت جیاد بلدیہ کے اہلکاروں نے سیکیورٹی فورسز کے دستوں کے تعاون سے سامان بردار ایک گاڑی روکی جس پر پان اور تمباکو کے علاوہ خشک مچھلی بھاری مقدار میں لدی ہوئی تھی۔ جیاد بلدیہ کے چیئرمین مصطفیٰ عید نے بتایا کہ وزارت بلدیات و دیہی امور کی ہدایت پر شہر کے تمام علاقوں میں تجارتی مراکز اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے اداروں، گوداموں اور دکانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کھانے پینے کی ایسی اشیاء سے بچایا جائے جو انسانی استعمال کے قابل نہ ہوں۔ مصطفیٰ عید نے بتایا کہ پرانے طرز کے بازار میں سامان بردار گاڑی پر چھاپا مارا گیا۔ تلاشی لینے پر 150 کلو گرام پان، تمباکو اور 80 کلو گرام خشک مچھلی برآمد ہوئی، ضبط کر کے تلف کر دی گئی۔ موبائل سمز فروخت کرنے والا ایک اور گروہ گرفتار۔ ریاض میں پولیس ٹیموں نے دوسروں کے آئی ڈی کارڈ پر موبائل سمز جاری کرانے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری کا کہنا ہے کہ ملزمان بنگلہ دیشی ہیں جن کی عمر 20 سے 40 برس کے درمیان ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ بعض غیر ملکی افراد جعلی موبائل سمز کے غیر
قانونی کاروبار میں ملوث ہیں۔ ملزمان کے بارے میں پولیس کو معلوم ہوا تھا کہ وہ ریاض کی ایک مارکیٹ میں کام کرتے تھے، جہاں آنے والے مقامی اور غیر ملکیوں کے شناختی کارڈ یا اقامے کی فوٹو کاپی کسی طریقے سے حاصل کر کے ان کے ذریعے موبائل سمز جاری کروانے کے بعد بھاری داموں انہیں فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے پولیس کو 573 موبائل سمز جو مختلف لوگوں کے ناموں پر رجسٹرڈ تھی کے علاوہ 1133 ریچارجنگ کارڈز اور 1,40,000 ریال برآمد ہوئے۔ ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے انہیں کیس پر پبلک پروسیکیوشن جنرل کے ادارے کو ارسال کر دیا گیا، جہاں ان سے تحقیقات مکمل کرنے کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔